الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي النسأ كل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اس وقت میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط تو نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں کروں، لیکن پھر بھی ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور ہجرت جیسا عظیم واقعہ بھی اسی ماہ میں پیش آیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو سانحہ ہوا وہ بھی اسی مہینے سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم کا اظہار کریں، یا پھر ہجرت جیسے ایک عظیم واقعے کا اظہار ببانگ دہل پوری دنیا تک اور ہر چہار سو اس کا تذکرہ پھیلائیں۔ دوستو، حدیث اور صحابہ کے اقوال اور اعمال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے کسی صحابی نے بھی اسے منانے جیسی کوئی بات بیان نہ فرمائی، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے دن جو چیز دین میں شامل تھی وہی شامل رہے گی، اور جو چیز اس دن کے بعد نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی، اس دین کے اندر داخل کر لی گئی، وہ ساری کی ساری چیزیں بدعات ہیں، وہ اختراعات ہیں، وہ دین میں شامل نہیں ہیں۔ اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بعد کے دور میں جو بہت سی چیزیں ایجاد کر لی دین میں، وہ کسی معنی میں اور کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھی جائے، کوئی ایسی کتاب ہو مرتب جس کا حوالہ پیش کیا جا سکے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے نہیں کہا کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ لکھی جائے یا آپ کی بعثت کی تاریخ لکھی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت کے متعلق تاریخ لکھی جائے۔ الہجرت فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها، تو تاریخ اگر لکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے پر تاریخ لکھی جائے۔ تو دوستو، ہجرت کا واقعہ ہے ہی اتنا اہم، اور جہاں تک آپ کی وفات کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی ماہ میں ہوئی، اور آپ کی وفات کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، پورا مدینہ جگمگا اٹھا تھا، اور پھر جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سارا مدینہ اور ساری چیزیں، ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ تو دوستو، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا صحابہ پر کتنا گراں گزر رہا تھا، اور حدیث سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات سے زیادہ بڑی کوئی مصیبت اس دنیا پر آ ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی مصیبت جو تم لوگوں پر آئی وہ یہی ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ واقعات اتنے معمولی نہیں، بہت ہی اہمیت کی حامل یہ واقعات ہیں۔ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ قرآن کریم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کی آیات انہیں پڑھ کر سنائیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، اس کے معنی کو بتائیں، اور اس پر تدبر کرنے کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر پیدا کریں، اور لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ آپ کا وہ کام تھا جس کام کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور نفوس کی پاکیزگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس مقصد سے ہوئی، جس کام کے لیے ہوئی، ہم ان کاموں پر اپنے آپ کو لگائیں، ان کاموں پر ہم توجہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کوئی بھی شخص اس دنیا میں ہو، چاہے بادشاہ ہو یا رعایا، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، تاجر ہو یا ایک بے یار و مددگار شخص، یتیم ہو یا سلیم، نوجوان ہو یا بچہ، باپ ہو یا شوہر، ایک کاروباری ہو یا پھر ایک عام انسان، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ موجود ہے، آپ ایک آئیڈیل ہیں، آپ ایک اسوہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کس طرح ان کو اپنا بنایا، اور ایک قلیل مدت میں ساری دنیا نے دیکھا اور یہ مانا کہ واقعی یہ حقیقت میں یہ نبی آخر الزماں ہے۔ آپ کی محبت صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں تھی، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک مرتبہ تو یہودی شخص کوئی آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم، کہ آپ پر موت آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بگڑ پڑیں اور برا بھلا کہنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ نہیں، برا بھلا نہ کہو، بلکہ میں نے جواب دے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور شفقت اور رحمت تھی وہ غیروں کے لیے تھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی محبت ہی تھی کہ جس نے مدینہ میں آپ کی تشریف آوری کے بعد، ہجرت کے واقعے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوس و خزرج کی لڑائی برسوں سے چلی آ رہی تھی، وہ دشمنی ان کی آپس کی ختم ہو گئی، اور وہ لوگ آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ تاریخ اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ایسی محبت کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان جیسے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ کی رحمت کے واقعات کو پیش کریں۔ آپ کے ہمنشیں جب مجلس میں بیٹھتے تو کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، بلکہ ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے، اور بلی کے قریب جا کر برتن کو ان کے قریب کرتے تاکہ وہ بلی پانی پی لے۔ ان سب چیزوں میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں، بہت بڑے اسباق چھپے ہیں، مضمر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اسباق سے فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں آپ سے یہی بات کہنی ہے کہ آئیے ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں۔ یہ سوال نہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے اصل میں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا لوگوں تک پہنچایا؟ کیا آپ کی تعلیمات سے غیروں کو روشناس کرایا؟ کیا ہم نے وہ کام کیے جن کا ہمیں حکم دیا گیا تھا؟ آئیے ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو دنیا والوں تک پہنچائیں، اور یہ باور کرائیں کہ واقعی دنیا کی کامیابی، دنیا والوں کی کامیابی
اور ہم سب کی کامیابی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کا درس دیں اور یہ بتلائیں کہ ہمیں واقعی کس طور پر قرآن سے محبت کر کے، آپ کی سیرت سے محبت کر کے، آپ کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایک امت بنائے اور ہم سب کو ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔